بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر الہی کی فضیلت کے بعد اس کے درجوں کو بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مناسب ہے تاکہ ہر شخص بہتر سے بہتر درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہر شخص کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذکر الہی کے 4 اہم درجے ہیں۔ نمبر 1، صرف زبان سے ذکر الہی ہو اور دل اس سے غافل ہو، اس کا بہت کم اثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، ذکر قلبی ہو لیکن یہ ذکر دل میں قرار پکڑے، بہت مشکلوں سے وہ ذکر پر آمادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ذکر دل میں جم گیا اور کاموں کی طرف اس کا دل نہیں لگتا۔ نمبر 4، ذکر کرتے کرتے اللہ کی محبت اور خیال دل میں بس گیا اور ذکر قلبی کے ساتھ تمام اعضاء بلکہ اس کے ذکر کی وجہ سے تمام چیزیں ذکر الہی میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ یہ ذکر کا آخری درجہ ہے۔ دل صاف ہو کر سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ سورج شمس کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے نفس کو صاف کر لیا وہ مراد کو پہنچ گیا۔ ذکر الہی کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے کہ سب سے بہترین ذکر حدیث میں لا الہ الا اللہ کو کہا گیا۔ سب ذکروں سے یہ بہتر ذکر ہے اور اس کی فضیلت دعاؤں کے ذکر میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن مجید سارا ہی دعا اور شفا ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن مجید ہی پڑھتا رہے اور کوئی دعا نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والے سے بھی زیادہ عنایت فرمائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے میری یاد اور سوال کرنے سے باز رہا تو میں اسے سوال کرنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ہم کلام کو زیادہ دھیان سے سنتا ہے، اور اللہ کے کلام کی بزرگی تمام کاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بزرگی تمام مخلوق پر۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ہوگا۔ تو میری بہنوں، اسی طرح الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف لام اور میم۔ ان 3 حروف کے بدلے 30 نیکیاں ملیں گی اور پورے قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب 32,26,700 ملے گا، اور فرمایا کہ جس نے قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی آفتاب کی چمک سے زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو جس نے پڑھ کر عمل کیا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یعنی پڑھنے والے کو بہت کچھ ملے گا۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں بہت برکت ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی ظاہری تعظیم بھی کرنی چاہیے، اس سے بہت ثواب ملتا ہے۔ زمین پر قرآن مجید کے گرے ہوئے ورقوں کو اٹھانے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے نام لکھے ہوئے کاغذوں کو اٹھانے والے کو بہت ثواب ملتا ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جب کوئی کتاب گر پڑتی ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے اپنے پروں سے اس کی نگرانی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں میں سے کسی ولی کو بھیج دیتا ہے اور اس کو زمین سے اٹھا لیتا ہے، اور جو زمین سے کسی ایسی کتاب کو یعنی کسی کاغذ کو اٹھا لے جس میں اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو علین میں بلند کرے گا اور اس کے ماں باپ کے عذاب میں کمی کرے گا، اگرچہ اس کے ماں باپ کافر ہوں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ الف لام میم لا الہ الا اللہ کا خاص ذکر، خاص عمل، خاص تسبیح شیئر کروں گی۔ آپ نے ان دونوں کلمات کو، قرآنی کلمات اور کلمہ طیبہ کی کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے اس نام کو یعنی قرآنی کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کو قلبی سکون حاصل ہوگا۔ جب آپ ذکر الہی کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، برکات میں اضافہ ہوگا۔ تو الف لام میم
لا الہ الا اللہ، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ الف لام میم لا الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے اسی ترتیب اور اسی طریقہ کار سے 100 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو، قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور یہ عمل یا تو آپ صبح نماز فجر کے بعد کریں یا پھر آپ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو میری بہنوں، آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔